اب ایک شخص ہے جو مطلب استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ایک اچھا قربانی کا جانور لا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود مطلب اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آئے، میں نہ جانا پڑے، نہ لا کے اس کی خدمت کرنی پڑے، نہ ہی اس کے مطلب پھر باقی قربانی کے معاملات میں معاملات کرنے پڑیں، تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی مدرسے میں حصہ ڈال دے، یعنی مدرسے میں جو بھی اجتماعی قربانی والے معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ حصہ ڈال دے، یا پھر اپنے رشتہ داروں میں کسی کوئی جانور لا رہے تو اس کے ساتھ مل کے کوئی حصہ ڈال دے۔ تو اب ایک شخص ہے وہ پورا جانور، اچھا فروہ جانور لا سکتا ہے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے اوپر کیوں ذمہ داری لوں، اور وہ ان تمام ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ حصے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو کیا اس کے لیے بہتر ہے یہ کا عمل کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس قربانی کی عبادت کے فلسفے کے اوپر غور کیا جائے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کی خاص طور پہ قربانی جو ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ جو ہے وہ پیسے اپنے جو ہے وہ قربان کر رہا ہے کہ اس سے وہ جانور لے رہا ہے، یا کسی جگہ پہ بھی وہ حصہ ملا رہا ہے تو وہ اپنے پیسے لگا رہا ہے، بالکل تو پیسوں کی قربانی کر رہا ہے، پیسے اس سے قربان ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ ایک جاندار ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ اگر قربانی کے پس منظر کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور کس طریقے سے انہوں نے ایک باقاعدہ تعلیم فرمائی، اور پھر ہم پر یہ فضل و عنایت ہوا کہ آج ہمارے جو حکم ہے وہ اپنی اولاد کو قربان نہیں کرنا ہے بلکہ جانور کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اس دوسری والی قربانی کی زیادہ اہم اور زیادہ قیمتی ہے کہ اس کی قربانی کی جائے، اور وہ جبھی ہوگی کہ جب جانور کو اپنے سے مانوس کر کے اس سے جب زیادہ سے زیادہ انسیت ہو جائے، اس کا قرب ہو، اور ایک جانور بھی بڑا اس والا ہوتا ہے، بالکل، اور وہ بھی جب اپنے مالک کے پاس رہتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آس پاس اس کے پاس جو چارہ وارہ کھلا رہا ہے تو اس سے وہ بڑا مانوس ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور پھر اس انسیت کے بعد اس کو اپنے سے جدا کرنا اور کھلے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے اس فلسفے کو حاصل کرنے کی ارادہ کرنا، یہ زیادہ جو اہم ہے۔ اور اس غور و فکر کے بعد جب قربان کرتا ہے تو پھر اس عبادت کی جو حلاوت ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور اصل وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب کا احساس ہو کہ یہ جو ہم نے عمل کیا نفس پر بھاری گزرا، ہمیں جو ہے وہ دکھ ہوا، لیکن کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، تو پھر اس عبادت کا جو اصل حلاوت ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور یہی اثر ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو ہے وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ دوسری مجبوریاں ہیں، بالکل ایسے ہی، کہ وہ ٹائم نہیں دے سکتے، جانور کی خدمت نہیں کر سکتے، اور الٹا جو ہے وہ لانے کے بعد ان سے تو ہوگی نہیں، جو اس جانور کے حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے اور گناہ گار ہوگا۔ تو اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ جو ہے وہ اس کو دے دے، حصہ دے دے، اور اگرچہ وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک حصہ دے، وہ زیادہ حصے دے دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ، چونکہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے ادارے میں وقف قربانی ہو رہی تھی، وہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، تو صدقہ وہ نہیں کرتے جن فقراء کو اور جن نادار کو جو ہے وہ ضرورت ہے گوشت، تو وہاں پر اس نیت کے ساتھ ان میں دے دیں کہ ساتھ قربانی بھی ہو جائے گی اور جو فقراء ہیں ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور پھر دونوں میں جو ایک دوسری چیز اہم ہے وہ ہے اخلاص۔ اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور لے کے آتا ہے، ان سے انسیت بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ دکھاوا ہے، ریاکاری، اخلاص نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ عمل کوئی کام نہیں آئے۔ لیکن دوسرا شخص ہے وہ اخلاص پر مخلص ہو کر وہ قربانی کرتا ہے، دیگر مجبوریاں بھی ہیں، اس وجہ سے وہ کسی ادارے میں وہ حصہ دے دیتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ کام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جب میں قربانی کروں گا تو نیچے جو ہے وہ آس پاس اس طریقے کے انتظامات موجود نہیں ہیں، کہ جس کی وجہ سے ایک تو رکھنے میں بھی آس پاس جو پڑوس جو ہیں ان کو تکلیف ہوگی، جو راہ گزر ہوں گے ان کو تکلیف ہوگی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ قربانی کے دنوں میں تقریباً گلی جو ہے گلیاں بند ہو جاتی ہیں، اور جو گزرنے والے ہوتے ہیں ان کو بڑی اذیت محسوس ہوتی ہے کہ وہ جس گلی میں جاتا ہے وہ راستہ بند ہے، پھر دوسری گلی میں جاتا ہے وہاں پہ راستہ بند ہے۔ اسی طریقے سے جو قربانی کے دن ہوتے ہیں تو وہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ جب ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو، اس کے بعد وہیں پر جو ہے وہ گندگی چھوڑ دی جاتی ہے، اور کئی دنوں تک جو ہے وہ گندگی وہاں پہ پڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر بیماری کا جو ہے وہ پھیلاؤ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ میں یہاں پر کسی اجتماعی قربانی میں دیتا ہوں جہاں پہ باقاعدہ یہ انتظامات موجود ہیں رکھنے کے بھی اور بعد میں ذبح کرنے کے بھی، کہ جس کے اوپر عمل کر کے بہت سارے لوگوں کو جو اذیت ہونے والی ہے
ان سے میں ان کو بچا لوں گا. تو اگر یہ اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو جہاں پر حلاوت کو قائم حاصل کرنا وہ اس کے لیے مستحب تھا، تو وہاں پر اگر یہ اچھی اچھی نیتیں دوسری کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ وہ پھر اصل میں ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی مستحب کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے صحیح، تو پھر وہ مستحب نہیں رہتا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہمیں مستحب کی ادائیگی، یعنی یہاں پر مستحب قربانی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جانوروں کو پالنا یہ مستحب ہے. صحیح، اب اس سے انسیت کا حصول یہ مستحب ہے. قربانی تو واجب ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی ہے، صحیح، لیکن اس کو اپنے پاس پالنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس سے انسیت کا حصول، یہ ایک مستحب عمل ہے. اور اس مستحب عمل کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے نا تو اس تکلیف سے بچنا ضروری ہے کہ کسی اور کو ہم تکلیف سے بچائیں.